نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. كذلك أرسلناك في أمة. اسی طرح ہم نے آپ جناب کو اس امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے. قد خلت من قبلها امم. اس امت سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو وہ وحی پڑھ کے سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. یہ لوگ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. قل میرے حبیب ڈنکے کی چوٹ کہیے هو ربی وہی میرا رب ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے. علیہ توکلت میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. وَإِلَيْهِ مَتَابٌ اور اسی کے پاس جانا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا. أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اور زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا. او کلم بہ الموتى
یا اس قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کرا دی جاتی تو پھر بھی یہ نہ مانتے۔ بل للہ الامر جمیعا، اصل بات یہ ہے کہ تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا یہ سن کر پھر بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمی نہیں ہوئی کہ اگر خدا تعالی چاہتا تو تمام دنیا بھر کے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور ہمیشہ کفار کے کرتوت کی وجہ سے ان پر حادثے ان کو ستاتے رہیں گے۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوتے رہیں گے۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ وعدہ الہی آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، میرے قابل احترام عزیز و دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی ہدایت کے لیے دلائل، براہین، آیات بینات، نشانات واضحات کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں تاکہ بندے انہیں سنیں اور سمجھیں اور ہدایت کے راستے پہ چل پڑیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالی انسان سے جبراً راہ ہدایت پہ نہیں چلانا چاہتا۔ اگر جبراً اللہ چلانا چاہتا تو کس کی طاقت تھی کہ اب نماز کا ٹائم گزر رہا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اگر جبراً اللہ چلاتا تو کون بے روزیت رہ سکتا تھا؟ جبراً اللہ چلانا چاہتے تو کون بے نمازی رہتا؟ جبراً اللہ چلاتے تو کون زکوٰۃ نہ دیتا؟ فرشتوں پر جبر ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے بال برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی تخلیق ایسے ہے۔ حضرت انسان کو تو اللہ نے پیدا ہی اس نہج پہ کیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے، خود سوچ، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ بالکل اللہ کروڑوں پردوں میں چلے گئے، ایسے لگتا ہے انسان مرضیوں کا مالک ہے، جیسے جی چاہے کرتا چلا جائے۔ اختیار ہے، ان گنت فرشتے ہمارے پاس ہیں، اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام اتنا زبردست ہے، اتنا ظاہری نظام نہیں جتنا غیب کا نظام ہے، متحرک ہے، ہر وقت اللہ ایک نظام کو چلا رہے ہیں اور کارکنان قضاء و قدر اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں۔ مگر انسان سے مطالبہ ہے، اللہ نے ہر چیز چھپا دی ہے۔ اے حضرت انسان، عقل بھی دے دی ہے اور دنیا جہان کے دلائل بھی تیرے سامنے بکھیر دی ہیں،
اب اپنی مرضی سے، اپنی چوائس، اپنا اختیار، اپنی جو تیری پسند ہے اس کا فیصلہ کر. تیرے اس فیصلے پر پھر میرا ایک فیصلہ ہے. کتنی صاف سی بات. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راہیں کھلی ہیں. یہ رحمان کا راستہ جا رہا ہے، قرآن کا، سنت کا، شریعت کا، ایمان کا، اسلام کا، نبی علیہ السلام کا صاف پٹڑی کھلی. اور یہ ہے بدعت کا، شرک کا، کفر کا، شیطان کا راستہ ہے. اب پسند انسان کی ہے، جس کو چاہے پسند. میرے محترم دوستو، اللہ نے یہ جو دلائل آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، دلائل کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان دماغ کے ساتھ سوچے اور کرے، اور دلائل کو دیکھ کر دلائل دینے والے کو پہچانے. اگر زبردستی بندے سے منوانا ہوتا پھر دلائل کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھدار بیٹھے ہو، پھر دلائل کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک زبردستی ایک بندے کو چلانا، جی چلو جی وہ چلے گا. تو اتنے دلائل اللہ نے، سارا جہان دلائل سے بھرا ہوا ہے، سارا قرآن دلائل سے بھرا ہوا ہے. تو دلائل لانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انسان کو جو عقل، شعور، خرد کی جو قوتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان کو بروئے کار لا کر، ان دلائل کو دیکھ کر خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کہ میں نے کس سمت جانا ہے. اللہ ہمیں تفکر، تدبر، غور و فکر کر کے اپنی معرفت اور اپنی پہچان نصیب فرما دے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے اور امتیں بھی بھیجی، آپ بھی میرے نبی ہیں، آپ کی آخری امت ہے. آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، تاکہ آپ یہ قرآن پڑھ کر اس کے دلائل لوگوں کو سنا کر لوگوں کو ادھر متوجہ کریں، اور لوگ سوچیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. یکفرون بالرحمن، اے میرے حبیب، لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. رحمان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ جو ہے نا، اس کی رحمت بندہ نہیں بیان کر سکتا، اس میں کیا چھپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چھوٹی سی آیت ہے، وظیفہ ہے، اللہ کا نام ہے. اللہ اکبر، سمندروں کے سمندر اللہ کی رحمت کے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے حکم ہے جو بھی اچھا کام شروع کرو بسم اللہ سے شروع کرو. جس کام پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کام میں ضرور برکت ڈالوں. تو اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں لوگ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ، قرآن سناؤ اور ان کو واعظ و نصیحت کرو. حضور علیہ السلام سمجھاتے، ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک نعرہ دیا ہے، ایک وظیفہ دیا ہے، ایک کلام دیا ہے. آپ اس کو یاد کر لیں اور ترجمہ سوچ سمجھ کے پڑھے، بڑا مزہ آئے گا. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے قل، اے میرے حبیب کہیے، فرمائیے، بولیے، پڑھیے، کیا هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت وإلیہ متاب. یہ وظیفہ ہے، آپ اپنے مسائل میں پڑھیں. هو ربی، وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے پاس میں نے جانا ہے. کتنی بڑی توحید ہے اس جملے کے. هو ربی لا الہ الا ہو،
علیہ توکلت و الیہ متاب، سورۃ رعد آیت نمبر 30 یاد کر لیں آپ۔ یہ جو لفظ رب ہے نا، رب ہوا ربی، یہ لفظ رب کو بہت پسند ہے۔ رب مالک کو کہتا ہے، جب بندہ اقرار کرتا ہوا ربی، وہ میرا مالک ہے، یہ نمک حلال انسان ہے جو مالک کو پہچانتا ہے۔ ہوا ربی، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا پالنہار ہے، وہ میری تربیت کرنے والا میرا رب ہے۔ یہ لفظ رب، اس کو اگر کھولوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ انسان اول بابا جی آدم علیہ السلام، ان سے جب لغزش ہو گئی، کتنے سال روتے رہے، اور سوچتے کہوں تو کیا کہوں، بالآخر اللہ کو ترس آیا، اللہ نے پھر ایک دعا الہام فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں۔ وہ کون سی دعا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا کل ہے میرے مالک، کیا اس لفظ کے اندر نور بھرا ہوا ہے میرے محترم دوستو، سمجھیے سوچئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، تو جب قوم نے پتھر مارے، ان کی اولادوں نے بھی پتھر مارے، اولادوں کی اولادوں نے، یعنی بڑوں کے جو پوتے دوتے تھے انہوں نے بھی پتھر مارے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے بڑے درد کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کی، ربی، لفظ رب، اے میرے مالک۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے، قرآن میں آپ تلاوت کرتے ہیں تو رب رب کے لفظ سے آپ گزرتے ہیں۔ ربی، اے میرے مالک، انی مغلوب فانتصر، اے میرے مالک میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو جو کسی مصیبت، گہری مصیبت میں مبتلا ہے، یہ دعائیں یاد کرے، اس قسم کے الفاظ سے اللہ کو پکارے، ان دعاؤں نے مقبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر آئیے، مجدد الانبیاء، جد الانبیاء، ان کی نسل سے 4000 پیغمبر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ ان کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ، اے میرے مالک، میرے پالنے والے، تعلم ما نخفی وما، تو جانتا ہے جو میرے اندر ہے، جو میرے باہر ہے، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں، زمین میں کوئی مخفی چیز تجھ سے نہیں، سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ ان ربی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی، ان ربی، اے میرے مالک، لسمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ان الفاظ سے دعائیں مانگی جائیں تو عرش ہلنے لگتا ہے۔ بڑے مقبول بندے ان الفاظ سے گزرے ہیں، اِنَّا، یقیناً، ربی، میرا رب، لسمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، 13ویں پارے میں آتی ہے، ربی جعلنی مقیم، یا اللہ مجھے پکا نمازی بنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پھر آگے ربنا وتقبل دعا۔ آپ ماشاءاللہ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں، دھیان نہیں دیتے آپ کیا پڑھتے ہیں، کتنا بڑا خزانہ آپ اپنی زبان مبارک سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے مالک، تقبل دعا،
ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اور تقبل دعا کا معنی آپ کو بتاتا جاؤں، تقبل کا معنی یہ ہوتا ہے یا اللہ یہ دعا قبولیت کے قابل تو نہیں ہے، مگر یا اللہ رحم فرما، اپنی رحمت سے اسے قبول فرما۔ اس میں بڑی عاجزی چھپی ہوئی ہے۔ ربنا وتقبل دعا، پھر آگے ربنا اغفر لی، رب آ رہا ہے، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولوالدین، میرے والدین کو بخش۔ جب آپ اپنی نمازوں میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدین، آپ اپنے والدین کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اللہ نے جو دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرو، وہ بھی لفظ رب سے، رب ارحمہما۔ اللہ کو یہ لفظ بڑا پسند ہے۔ اللہ فرماتے مجھ سے والدین کے لیے یوں مانگو، اے میرے مالک میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں بڑی رحمت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کی دعاؤں میں بھی رب رب نظر آتا ہے۔ فرعون کے دربار میں گئے، رب العالمین کی بات کرتے ہیں، اور جو بھی مسئلہ آتا ہے رب رب۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور علیہ السلام سے پہلے اور باقی نبی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے آسمانی دسترخوان مانگا تھا، انہوں نے بھی اپنے دعا میں یہی کہا تھا ربنا، اے میرے مالک انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اور پھر دسترخوان اترا تھا، آسمان سے دسترخوان نازل ہوا بنی اسرائیل کے لیے۔ لفظ رب کو میں کھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، اور حکم ہے حجر اسود رکن یمانی کے درمیان اس کو پڑھا جائے، سنت ہے، مسنون ہے، حضور کی پسند ہے، حج عمرہ کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں یہ دعا پڑھو، کون سی؟ ربنا، اے ہمارے مالک۔ اب حجر اسود سامنے آ رہا، ربنا اے ہمارے مالک، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ کیا بات، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ کتنی جامع دعا ہے میرے محترم دوستو۔ قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، رب پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، اور ختم کا ہو رہا قل اعوذ برب الناس۔ پہلی آیت میں بھی رب، پہلی سورت میں رب، اور آخری سورت میں رب، درمیان میں قرآن رب 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 کرتا ہوا جب آخر میں قرآن رخصت ہونے لگتا ہے، پھر رب کہہ کر قرآن ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں الحمدللہ رب العالمین، نماز میں ربنا لک الحمد، نماز میں سبحان ربی العظیم، نماز میں سبحان ربی العالی، سجدے میں جا کر جو روح صلاۃ ہے، روح نماز ہے، آپ سجدہ ریز ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت بڑا جملہ ہے، سبحان ربی العالی، اے میرے مالک تیری پاکیزگی ہے، تو اعلیٰ ہے، تو بالا ہے، تو سب سے اکبر ہے، سب سے کبیر ہے، عظیم ہے۔ یہ سجدے کے اندر مومن پڑھتا ہے، اور پھر اخیر میں التحیات بیٹھ کر پھر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ رب رب کہہ کے پھر نماز کو ختم کر دیتے۔ تو رب میرے محترم دوستو ایسا لفظ ہے
جس میں اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، لہٰذا جو دعائیں لفظ رب سے شروع ہوتی ہیں ان کے اندر خاص میرے دوستو اللہ پاک نے مقبولیت رکھی ہوئی ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، قرآن کہتا ہے چند نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور وزدناہم ہدی، اللہ فرماتے ہیں جب وہ ایمان لائے ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، اور وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو ہم نے مطمئن کر دیا، مضبوط کر دیا۔ اور وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے، وہ قرآن نے بیان کیا، حالانکہ صاحب کب قرآن اترنے سے صدیوں پہلے گزرے تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے جو جملہ کہا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا، سورۃ کہف کے اندر اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا۔ اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، وہ منظر بھی اللہ نے بیان فرمایا، رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی ربوبیت کو تسلیم کر لیں۔ یہ بات اصحاب کہف نے کہی۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بہت زیادہ پریشانی آتی تو یہ جملہ بطور خاص پڑھتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، یعنی اس لفظ میں اللہ کا پیار چھپا ہوا ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں کسی کو تیرا شریک نہیں بناتا، تو میرے اوپر رحمت کا معاملہ فرما۔ تو میرے محترم دوستو، ہوا ربی سے بات دور نکل گئی۔ قرآن میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو سپیشل حکم دیا، قل میرے نبی اعلان کرو، ہوا ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا کلام ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اگلی بات انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ پاک اپنی ربوبیت پر کامل یقین نصیب فرمائے اور اپنی پاکیزہ ہدایات کے مطابق عملی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنۃ والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد